غیرت کے نام پر قتل، خاتون کی والدہ کا متنازع بیان، سزا درست قرار دے دی، ملزمان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیلات سردار طاہر محمود کی اس رپورٹ میں۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع کوئٹہ کے علاقے ڈیگاری میں غیرت کے نام پر قتل کی گئی خاتون بانو کی والدہ کا ویڈیو بیان منظر عام پر آیا ہے، جس میں انہوں نے اپنی بیٹی کے قتل کو بلوچی رسم و رواج کا حصہ قرار دیتے ہوئے اسے بہیمانہ قتل کو سزا قرار دے دیا۔ بیان میں خاتون نے بتایا کہ میرا نام گل جان ہے اور میں بانو کی ماں ہوں، سرفراز بگٹی میں بانو کی حقیقی ماں ہوں۔ اگر کسی کو یقین نہیں تو میرے خون کا لیبارٹری ٹیسٹ کیا جائے۔ میں اس قرآن پاک کو سامنے رکھ کر سچائی بیان کر رہی ہوں اور جھوٹ نہیں بول رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ بانو 5 بچوں کی ماں تھی، وہ کوئی بچی نہیں تھی۔ اس کا بڑا بیٹا جس کا نام نور احمد ہے، اس کی عمر 18 سال ہے۔ دوسرا بیٹا واسط ہے جو کہ 16 سال کا ہے۔ اس کے بعد اس کی بیٹی فاطمہ ہے جو 12 سال کی ہے۔ اس کے بعد اس کی بیٹی صادقہ ہے جو 9 سال کی ہے اور سب سے چھوٹا بیٹا ذاکر ہے جو 6 سال کا ہے۔ خاتون نے دعویٰ کیا کہ میری بیٹی بانو اور احسان اللہ پڑوسی تھے۔ 25 دن کے لیے احسان کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ 25 دن کے بعد وہ واپس آئی تو بانو کے شوہر نے بچوں کی خاطر اس کو معاف کر دیا اور رہنے کو تیار تھا، مگر احسان اللہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ وہ ہمیں ٹک ٹاک بنا کر ویڈیو بھیجتا تھا، ہاتھ پر گولی رکھ کر کہتا تھا جو مجھ سے لڑنے آیا وہ شیر کا دل رکھ کر آئے۔ وہ دھمکی دیتا تھا اور میرے بیٹے کی تصویر پر کراس کا نشان لگا کر کہتا تھا کہ میں اس کو مار دوں گا۔ اتنی رسوائی اور اتنی بےغیرتی ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے جو بھی کیا اچھا کیا۔ اس قرآن پر قسم کھا کر کہتے ہیں انہیں قتل کرنا حق تھا۔ بانو کی ماں نے یہ بھی کہا کہ کیا ایک بلوچ کا ضمیر یہ گوارا کرے گا کہ اتنے بچوں کی ماں دوسرے مرد کے ساتھ بھاگ جائے؟ بے شک ہم لوگوں نے انہیں قتل کیا ہے، کوئی بےغیرتی نہیں کی بلکہ بلوچ رسم کے مطابق انہیں مارا ہے۔ سرفراز بگٹی تم ہمارے گھر چھاپے کے لیے پولیس بھیجتے ہو، ہم لوگوں کا قصور کیا ہے؟ ہم لوگوں نے جو بھی کیا غیرت کا کام کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس فیصلے میں سردار شیرباز ساتکزئی کا کوئی کردار نہیں تھا اور جرگے میں جو فیصلہ ہوا وہ ان کے ساتھ نہیں بلکہ بلوچی جرگے میں ہوا۔ سردار شیرباز ساتکزئی سمیت گرفتار افراد کو رہا کیا جائے۔